شادی ہوئی تو میں بہت خوفزدہ تھی کیونکہ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد تھی۔ اسی لیے میری ماں نے مجھے ایک ماہ میں رخصت کر دیا تھا کہ یہ سچ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پر میرا شوہر تو خود ایک ڈاکٹر تھا۔ میں اسی پریشانی میں تھی جب شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا چیک اپ کرنا ہے، اگر میرا شک صحیح ہوا تو طلاق دے دوں گا۔ میں اور زیادہ ڈر گئی، لیکن پھر شوہر نے اپنی ڈاکٹری کے بیگ سے ایسی چیز نکالی کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ میرا نام جمیلہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور بہنوں میں میرا نمبر سب سے پہلا تھا، باقی 5 مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میرے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے امی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ میری امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور اسی وجہ سے امی کے ماں باپ اور ابو کے ماں باپ دونوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اسی لیے ابو کے بعد امی کے پاس سوائے ہم 6 بیٹیوں کے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور اپنی زندگی میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ میری امی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ بس میٹرک پاس تھیں، کیونکہ جب وہ میٹرک میں تھیں تو ابو سے ان کا معاشقہ چل نکلا تھا اور پھر میٹرک میں ہی تھیں کہ ابو کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور پھر شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تو امی گھر اور مجھ میں مصروف ہو گئیں اور یوں پڑھائی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ امی نے ایک بار اپنے ماضی سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کا جنم ایک جوائنٹ اور لبرل فیملی سسٹم میں ہوا تھا، جہاں چاچا تایا اور ان کے بیوی بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے اور ان کی فیملی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ہر ایک کو اپنی ذات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی۔ ان کے ابو یعنی میرے نانا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے اور ان کے چاچا اور تایا بھی بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ گھر میں پیسے کی جتنی ریل پیل تھی اسی قدر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کسی قسم کا جھگڑا یا دولت کا لالچ کسی بھی شخص میں موجود نہیں تھا، سب ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ تھے۔ امی نے بتایا کہ ان کی منگنی بچپن میں ہی ان کے تایا کے بیٹے سلمان سے طے کر دی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے امی بڑی ہوتی گئیں انہیں لگنے لگا کہ بچپن میں جڑے بے نام رشتے کسی کام کے نہیں ہوتے جب ان پر دل ہی نہ دھڑکتا ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے منگیتر سلمان بچپن سے بہت شرمیلے قسم کے تھے، وہ کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر سے شرمیلا قسم کا بچہ نکل گیا اور وہ ایک با اعتماد لڑکے بننے لگے۔ امی نے بتایا کہ فیملی میں سب سے زیادہ کوئی گڈ لکنگ تھا تو وہ ان کے منگیتر سلمان تھے، لیکن اس کے باوجود امی کو سلمان کبھی بھی اپنے شریک حیات کے حوالے سے پسند نہیں آئے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی لبرل تھا اور پھر دوستوں اور کزنوں نے سلمان کا نام لے کر اتنا چھیڑا کہ انہیں 6ٹھی کلاس میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ ان کے منگیتر ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب امی اور سلمان دونوں بڑے ہوتے گئے تو امی کو پتہ چلا کہ بچپن کی منگنی صرف منگنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلمان ان کو پسند کرتا ہے، بلکہ صرف پسند نہیں کرتا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پوزیسو بھی ہے۔ اور امی کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ ان کو لے کر بہت جلد ہائپر ہو جاتے تھے۔ امی کہتی ہیں کہ اگر فیملی میں سب سے زیادہ ڈیشنگ سلمان تھا تو فیملی میں سب سے زیادہ غصیلا بھی سلمان ہی تھا۔ اس کا غصہ انتہا کی حد تک تیز تھا اور کبھی کبھی امی کو لگنے لگتا تھا کہ وہ سائیکو ہیں جو خود سے آگے کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ انہیں امی کا بوائز کزن سے بات کرنا پسند نہیں تھا اور وہ ٹوکنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور ایک بار تو انہوں نے امی کے چاچا کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا، اور صرف اسی لیے کہ اس نے امی کا ہاتھ یوں ہی مذاق میں پکڑ لیا تھا۔ امی 9ویں کلاس میں تھیں اور وہ 12ویں میں، لیکن غصہ اتنا تھا کہ وہ 30-40 کے جوان مرد میں بھی نہ ہو۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کے اپنے ماں باپ یعنی کہ میرے نانا نانی نے کبھی بھی ان کو کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا تھا اور ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن سلمان انہیں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سائیکو عاشق جیسے تھے جو اپنی معشوقہ کو دنیا سے چھپا کر اپنے پروں میں رکھنا چاہتے تھے، چاہے معشوقہ کا دم گھٹ جائے۔ وہ اوور پوزیسو تھے اور یہی ان میں خامی تھی۔
ایک بار کزن کا ہاتھ توڑا تو گھر والوں نے پیار سے سمجھا کر نظر انداز کر دیا اور یہیں سے ان کی ہمت بڑھی اور پھر انہوں نے امی کے سر کے دانت توڑ دیے کیونکہ امی سے بات کرتے ہوئے کسی بات پر مسکرا دیے تھے۔ اس بار حد ہو گئی تھی اور امی کو سلمان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ سلمان کی حرکتیں کسی نارمل انسان کی حرکتیں نہیں تھیں اور یہی بات امی نے جب تایا سے کی کہ وہ سلمان کا علاج کروائیں کیونکہ سلمان ایک سائیکو پیشنٹ ہے اور اس سے سب کی جان کو خطرہ ہے، تو پہلی بار امی کے تایا نے امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور اسی بات نے امی کی نفرت کو اور ہوا دی تھی۔ انہی دنوں سلمان کا رزلٹ آ گیا تھا اور ساتھ ہی اس کو انگلینڈ کے ایک میڈیکل کالج سے اسکالرشپ آفر آئی، تو امی کے تایا نے اسے انگلینڈ بھیجنے کی ساری تیاری کر لی جبکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اور جب گیا تو جاتے ہوئے سب کزنز کو وارن کر کے گیا تھا کہ کوئی بھی امی کے ارد گرد نظر نہ آئے۔ سلمان سے سب کزن اس قدر ڈر گئے تھے کہ اب وہ امی کے آس پاس بھی نظر نہ آتے اور یوں امی اکیلی اور تنہا ہو گئی تھیں، اور ہر گزرتا لمحہ ان کے دل میں سلمان کے لیے نفرت کی جڑیں مضبوط کر دیتا تھا۔ امی ان دنوں میٹرک میں تھیں اور انہی دنوں امی کی کلاس میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا جو لاہور سے مائیگریشن کروا کے یہاں آئی تھی کیونکہ اس کے ابو کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی۔ امی کی اس لڑکی سے جس کا نام سائرہ تھا اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اسی دوست کے ذریعے امی کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی۔ امی کی وہ دوست سائرہ میرے ابو کی بہن یعنی کہ میری پھپھو تھی۔ ابو ان دنوں ایم ایس سی فزکس کر رہے تھے اور امی سے عمر میں خاصے بڑے تھے، لیکن پہلی نظر کی محبت نے امی ابو دونوں کے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور یوں ایک میچور انسان ایک اممیچور لڑکی کی محبت میں بہہ گیا۔ میرے ابو بہت شانت سبھاؤ کے اچھے انسان تھے اور امی کو وہ بہت اچھے لگے تھے اور وہ ابو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ امی نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے ابو نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے ماں باپ اور خاص طور پر تایا تائی تو آگ بگولا ہی ہو گئے تھے۔ ایک تو میں سلمان کی منگیتر تھی، اوپر سے تمہارے ابو مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے۔ میرے گھر والوں کو اتنے اعتراضات تھے کہ انہوں نے تمہارے ابو کے ماں باپ یعنی کہ تمہارے دادا دادی کو خوب بے عزت کیا، اور اس بے عزتی کی وجہ سے تمہارے دادا دادی بھی اب کچھ بھی ہو جاتا میری اور میرے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں اور تمہارے ابو یوں گھر والوں کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ اسی لیے لاکھ گھر والوں کو منانے پر بھی جب وہ نہ مانے تو ہم نے چھپ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن چپکے سے نکاح کر بھی لیا۔ یہ خبر جب میرے گھر والوں نے سنی تو زندگی میں پہلی بار میرے ابو نے بھی مجھے مارا تھا، اور پھر شاید انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا جو انہوں نے تمہارے ابو کو بلایا اور مجھے ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اب ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اسی لیے اب وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور تایا نے یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ سلمان کو پتہ چل چکا ہے اور وہ غصے سے پاگل ہوا پاکستان آنے کو تیار ہے، اور اگر وہ آ جاتا تو مجھے اور تمہارے ابو کو زندہ نہ چھوڑتا۔ میں اس سے واقف تھی، وہ ویشیوں کا بھی باپ تھا، اس لیے مجھے اس کراچی کو چھوڑنا ہی بہتر لگا تھا، اور دوسری طرف تمہارے دادا دادی بھی غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں گھر میں گھسنے بھی نہیں دیا اور دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں اور تمہارے ابو کراچی سے نکلے اور یہاں اسلام آباد آ بسے۔ تمہارے ابو پڑھے لکھے تھے تو انہیں اچھی نوکری مل گئی اور زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی، اور ایسے ہی ہمارا آشیانہ خوشیوں بھرا ہوتا اگر تمہارے ابا کو خدا اپنے پاس نہ بلا لیتے۔ امی کے بقول میں ان کی بڑی اور سمجھدار بیٹی تھی، اور وہ اپنی ہر بات اور دکھ مجھ سے یوں بانٹ لیا کرتی تھیں جیسے ہم دونوں سہیلیاں ہوں۔ اپنے ماضی کو بیان کرتے وہ اب دیدہ ہو گئی تھیں، اور مجھے بھی ابو یاد آ گئے تھے۔ میں 12 سال کی تھی جب ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ گزری اور ان کے بعد گزری زندگی میں بہت فرق تھا۔ ان کے ساتھ زندگی رنگین اور خوبصورت تھی، دنیا کی ہر شے ہمیں میسر تھی، اور ان کے بعد ایسا وقت بھی آیا جب ہم کھانے کو بھی ترس گئے تھے، اور تب امی نے عدت ختم ہوتے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور ہم 6 بیٹیوں کو پالنے لگیں۔ پہلے امی کے ابو اور پھر میرے ابو نے انہیں پھولوں کی سیج پر رکھا تھا، اور اب قدم کانٹوں پر پڑے تھے تو بہت تکلیف ہو رہی تھی،
लेकिन बर्दाश्त शर्त थी जीने की। और यूं अम्मी मेहनत करती रहीं और हम बड़ी होती गईं। मुझे अम्मी ने सहेली समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन ने आ घेरा और मेरा पढ़ाई से मन उचाट हो गया। मैंने अम्मी से कह दिया कि वो अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर ज़ाया न करे। मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली, जहाँ से महीने के मुझे 20,000 मिलते थे। मैं जब अम्मी के हाथ पर रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं और मुझसे साल भर छोटी ने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए तो पूरे बोर्ड को टॉप किया था और फिर उसका दाखला अच्छे और बड़े कॉलेज में बिल्कुल मुफ्त हुआ था। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं और अम्मी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहती थीं। अम्मी भी हम सब से बहुत मुतमईन थी और एतबार करती थी, लेकिन एक दिन फिर सारे का सारा एतबार टूटकर किरची किरची हो गया। उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई थी और इसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने इस औरत के बुढ़ापे को खाक में मिला दिया था, जिसने अपनी जवानी हमें संवारने पर गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी थी और ना ही कोई तलाफ़ी थी। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से एतबार ख़त्म करवा दिया। मैंने वो किया था जिसने आसमान सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों के सर पर भी गिरा दिया था, और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सर उठा कर जिएं। हुआ कुछ यूँ कि मैं जिस फैक्ट्री में जाया करती थी, इस फैक्ट्री के मालिक से उसका एक दोस्त मिलने आया था और फिर अक्सर ही वो दोस्त फैक्ट्री आ जाया करता था। उसका नाम सईद था और वो मुझे देखकर एक दिलकश सी मुस्कुराहट पास करता। शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया, फिर मुझे वो अजीब लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके आने और मुस्कुराने की आदी हो गई। अगरचा उसने मुझसे अभी तक कोई बात न की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और सईद 40 साल के लगभग था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग और डैशिंग दोनों देखने लायक थे। वो इंतहाई स्मार्ट और हैंडसम था और फैक्ट्री की हर लड़की उसे देखकर स्माइल पास करती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे ज़रा मगरूर कर दिया। चाहे जाने का एहसास ही कुछ ऐसा होता है। कुछ दिन गुजरे तो सईद ने मुझसे यूं ही आते जाते सरसरी सी बात शुरू कर दी, जो कुछ ही दिन में बहुत सारी बातों तक आ पहुंची थी और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। वो रोज़ाना बिला नागा फैक्ट्री आया करता था और रोज़ मेरे लिए तहाइफ लाया करता था और मैं अम्मी से कहती कि फ़लाँ दोस्त ने दिया है और फ़लाँ ने दिया है। अम्मी को अपनी बेटियों पर, ख़ास कर मुझ पर तो बहुत ज़्यादा एतमाद था, सो वो मेरी बात का यकीन कर लिया करती थी। और मैंने भी सोच लिया था सईद जैसे ही अपने दिल की बात करेगा तो मैं अम्मी से बात कर लूँगी, और मुझे यकीन था कि अम्मी मेरे साथ वो हरगिज़ नहीं करेंगी जो उनके साथ हुआ था। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी अम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई आर नहीं, तो मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत को मानने में भी उनको कोई आर नहीं होगी। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी कि एक डैशिंग और इतना अमीर बंदा मुझ पर फिदा था। लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक गुनाह की मुर्तकिब हो गई। ऐसा गुनाह जो सारी ज़िंदगी तड़पाने को काफ़ी था, एक ऐसा गुनाह जिस पर मैं कोड़े खाने की हकदार थी। हुआ कुछ यूँ कि मेरी सालगिरह आ पहुँची। हालात तंग होने के बावजूद अम्मी ने मेरे लिए बर्थडे केक लाया और मेरी बहनों ने चंद मिनटों में ही अपनी तख्लीकी जहन का इस्तेमाल करते हुए बर्थडे थीम तैयार कर दी। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में मज़ीद खुशी देख रही थी, क्योंकि सईद ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और वो इस सरप्राइज़ में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। मैं शिद्दत से बेताब थी कल के दिन के लिए, और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया। और फिर अगले दिन मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकली, लेकिन फैक्ट्री नहीं गई बल्कि सईद के बताए गए पार्लर पर गई, जहां मेरी अपॉइंटमेंट सईद ने पहले से ही बुक कर रखी थी। और फिर 2 घंटों की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझे अप्सरा बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद पर तवज्जो दी ही नहीं थी। ब्यूटिशियन के आला मेकअप और डिज़ाइनर महंगी घेरेदार फराक में
मैं आसमान से उतरी हूर ही सचमुच में लग रही थी। और ये सोचकर तो मैं शर्मा गई कि सईद देखेगा तो देखता ही रह जाएगा मुझे। थोड़ी देर बाद गार्ड ने आकर बताया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक सफ़ेद कार खड़ी थी। ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। सईद मुझे लेने नहीं आया था, मतलब सरप्राइज़ बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह आ पहुंची थी। सामने ही खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर जाती सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मेरा इतना शहाना इस्तकबाल था कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद था तो सिर्फ सईद। मुझे इतना स्पेशल फील करवा कर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। मैं फूलों से ढके रास्ते से होती फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर दंग रह गई। मेरी फ्रॉक पर्पल रंग की थी और सारी सजावट भी पर्पल ही थी और यहाँ तक कि सईद ने भी पर्पल 3 पीस सूट पहन रखा था। ये सारी तैयारी मेरी सालगिरह के लिए थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक मेरा मुंतज़िर था जिस पर मेरे जैसी पर्पल फ्रॉक पहने गुड़िया बनी हुई थी। मैंने सईद के साथ मिलकर केक काटा। सईद ने तोहफे में मुझे डायमंड का सेट दिया और इतना महंगा तोहफा बंदा उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। तोहफे के बाद मरहला आया जब सईद ने मुझसे मोहब्बत का एतराफ़ करना था। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे एक कमरे में ले आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर जैसे ही सईद ने लाइट्स ऑन की मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई क्योंकि कमरे में कोई ऐसी जगह न थी जहां मेरी तस्वीर ना हो। हर तरफ मैं ही मैं थी। और फिर सईद ने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था और मैं खुशी के मारे कुछ बोल भी ना पा रही थी। सईद ने मेरी उंगली पर अंगूठी पहनाई और मुझे ज़ोर से अपने साथ लगा लिया था। मैं उसकी पनाहों में बहुत खुश थी। जब सईद ने मोहब्बत से एक कदम आगे का सफ़र किया और मेरी फ्रॉक का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया, मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी और इस मदहोशी में क्या क्या हो गया मुझे होश ही न रहा था। इस दिन सईद ने मोहब्बत से आगे की हद पार की और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। और जब मुझे मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर सईद की पनाहों में पाया था। मेरा दुपट्टा, मेरे खूबसूरत फ्रॉक और जूते कारपेट पर पड़े थे और मैं इन सब के बिना थी। तो मतलब था मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी जिसका मुझे एहसास हुआ था। लेकिन सईद ने ये कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं तो इतना चलता है। मैंने सईद की मोहब्बत देखी थी इसलिए मुतमईन हो गई थी। लेकिन इसके बाद बार बार मैं और सईद ये गुनाह करते रहे थे और सईद मुझे बार बार मुतमईन कर देता था और अब वो शादी की बात को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उससे मेरी कुर्बत के लम्हात के सिवा मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। लेकिन डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं फ़ौरन से सईद को बताने गई लेकिन इसके फ्लैट पर ताला था और पड़ोस से पता चला कि वो तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब जा चुका है। फैक्ट्री गई तो मैनेजर जो इसका दोस्त था उसने लाइल्मी का इज़हार कर दिया और ये भी बताया कि सईद इस तरह के फ्लर्ट करता रहता है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि सईद मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो वापस आएगा। मैं उसका फ़ोन मिलाकर थक चुकी थी लेकिन उसका नंबर रीचेबल ही नहीं था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरा वज़न भी बढ़ रहा था। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी और अगर अम्मी को पता चल जाता तो क़यामत आ जाती और क़यामत को एक दिन आना ही होता है। सो क़यामत आ ही गई। अम्मी ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स देख ली थी और इस दिन मैंने अम्मी को बिलक बिलक कर रोते देखा था। मैंने उनके एतबार का खून कर दिया था और वो रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वो इज्जत से मुझे रुखसत कर देती। ये सब तो ना देखना पड़ता। लेकिन ये सब हो चुका था और मैं अम्मी से माफ़ी मांग कर थक चुकी थी। लेकिन अम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि वो भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। अम्मी ने गुनाह की पोटली यानी कि मुझे ठिकाने लगाने का सोचा और रिश्ते वाली बुआ को रिश्ता लाने का कहा, चाहे किसी अंधे लंगड़े लूले का ही क्यों ना हो। और बुआ मेरे लिए रिश्ता भी ले आई जिसे अम्मी ने बिना तहकीक किए और बिना लड़के को देखे हाँ कह दी थी और फिर मेरा निकाह करवा कर बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना ज़रूरी समझा
और ना मुझे दिखाया। बुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के घर आ गई थी। बुआ शायद मेरे शौहर की जानने वाली थी। वो मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। वो एक अच्छा और बड़ा घर था, लेकिन इससे टपकती वहशत मेरे अंदर तक उतर रही थी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी की नाजायज़ औलाद थी और अब मैं किसी की जायज़ बीवी थी। अम्मी ने कहा था कि ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं इस बात को छुपा कर रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा शौहर समझेगा ये उसी का बच्चा है और यूँ मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात बुआ बता कर गई थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बुआ ने कहा था कि मेरा शौहर डॉक्टर है और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उससे चाह कर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात ही मेरी हकीकत खुल जानी थी उसके सामने। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा शौहर आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फक हो गया था और मेरा चेहरा लट्ठे की तरह यूं सफ़ेद हो गया कि जैसे मेरे जिस्म में रूह ही ना हो। मेरे शौहर ने कहा कि वो मेरा एक टेस्ट करेगा, क्योंकि उससे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा है। वो जैसे जैसे जल्दी जल्दी में शादी हुई है तो कोई पागल ही समझ सकता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मेरा टेस्ट करेगा और जैसा वो समझ रहा है अगर वो ठीक हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे शिद्दत से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खा लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ ख़राब होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट करता मेरा भांडा फूट जाता और फिर वो मेरे साथ क्या करता ये भी मैं नहीं जानती थी। मैं खौफजदा सी खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी कि मेरा शौहर गया और अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज़ हो गई थी और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे तलाक होती और फिर सीधा मुझे ज़िंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मेरे शौहर ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले चीज़ उसने जो निकाली उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मेरी और सईद की तस्वीर थी, और वो भी इन लम्हात की जब मैं सईद के धोखे को मोहब्बत समझकर बह गई थी और ख़ुद को मुकम्मल इसके हवाले कर दिया था। मेरे शौहर ने वो तस्वीर मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह की कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहन ली, और फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने सईद खड़ा था। नहीं, बल्कि वो सईद का मुखौटा था जो मेरे शौहर ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने सईद के चेहरे वाला मास्क उतारा और कहका मारकर हंस पड़ा, और फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम सलमान था, डॉक्टर सलमान। वो अम्मी का साबका मंगेतर था जिसने अम्मी से इंतकाम लेने का ये तरीका निकाला था। वो हंसकर खबासत से अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी अम्मी को ढूंढते इतने साल लगा दिए, और जब मुझे देखा तो उसमें मुझ में मेरी अम्मी की शबाहत नज़र आई। और फिर तहकीक करने पर सब कुछ उसे पता चल गया, और तब उसने ये खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वो पहनकर वो मुझे धोखा देता रहा था ताकि मेरी माँ तकलीफ़ से तड़पे, वैसे ही जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वो तड़पा था और उन्हें ढूंढता रहा था। और फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया, और क्या ही घिनौने तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। अम्मी ठीक कहती थी, सलमान एक पागल आदमी है, और इस वक्त तो वो कोई जंगली लग रहा था। वो सच में साइको था और मुझे उससे डर लगने लगा। वो मेरी अम्मी से इंतकाम लेने के लिए जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। सलमान का मकसद मेरी माँ को मौत से बदतर तकलीफ़ देना था, और आधी वो मेरे ज़रिए दे चुका था और बाकी आधी भी मेरे ही ज़रिए देना चाहता था। उसने अपनी उसी डॉक्टरी के बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ़ सिर्फ औलाद की मौत का सुनकर हो सकती है, और वो मुझे मारकर ये तकलीफ़ हर सूरत मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी, अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी टांगें कांपने लगीं।
میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن کیسے بچاتی میں خود کو اس وحشی انسان سے؟ اور تبھی میری نظر بیڈ پر سائڈ پر رکھے گلدان پر پڑی اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کے کچومر بنا دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے، اور اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے پاس میری امی تھیں۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے امی کو ساری بات بتا دی، اور یہی بیان میں نے پولیس کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر سلمان کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیے، اور ایک اچھی وکیل کی جس نے ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر سلمان کا قتل سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا اور زندگی کو ہم نے ایک بار پھر نئے سرے سے نئی جدوجہد سے شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اس دنیا کی سب سے زیادہ ظالم عورت تھی۔ وہ صرف ایک ساس کے روپ میں ہی ظالم نہیں، بلکہ ایک ماں کے روپ میں اور ایک بیوی کے روپ میں بھی بہت ظالم تھی۔ اس کے ظلم کی داستان پورے محلے میں تھی، لیکن جس نے مجھے اس کے پاس بھیجا وہ بھی میری اپنی ماں نہیں بلکہ سوتیلی تھی، اور اس کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ میں نے تو فلموں ڈراموں میں سنا تھا کہ شادی کے اگلے ہی دن ساس آپ کے سر پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کام کرو، لیکن میری زندگی میں تو سچ میں یہی ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن میری ساس میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھنے لگی۔ مجھے جواب دینے پڑے اور وہ مطمئن ہوئی تو اس کے سوال ختم ہوئے۔ وہ اسی بات سے مطمئن ہونا چاہتی تھی کہ کہیں شادی سے پہلے میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں تھا۔ جب اس کے بیٹے نے خود اسے کہا کہ امی بس چھوڑ دیں، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایسے گھر میں جہاں عورتوں کی چلتی یہ بات تو پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ وہاں عورتوں کا راج ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں۔ اس گھر میں نہ میرے سسر کی کوئی سنتا تھا اور نہ ہی میرے شوہر کی کوئی بات مانی جاتی تھی۔ سارے گھر کا خرچہ میری ساس کے ہاتھ میں ہوتا اور سارے معاملات بھی وہی طے کرتی تھی۔ ان سے پوچھے بغیر تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آج گھر میں پکانا کیا ہے۔ پہلے ان سے پوچھتے، جو چیز کھانے کا ان کا دل ہوتا گھر میں وہی پکتی تھی، چاہے وہ چیز گھر والوں کو پسند ہو یا نہ ہو، ان کو کھانی پڑتی تھی۔ اور میری ساس کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، لیکن الٹی سیدھی چیزیں ہی کھاتی تھی۔ کبھی کہتی کہ پائے بنا لو، کبھی کہتی اوجڑی بنا لو، کبھی اسے مرغیوں کے پنجے کھانے کا شوق چڑھ جاتا تو کبھی بکرے کا دماغ۔ میں کہتی تھی کہ کوئی انسانوں والی چیز بھی بنا لی جائے، لیکن میری ساس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے پتہ نہیں مجھ سے کون سے جنم کا بدلہ نکالا تھا، پر میری زندگی اس گھر میں رہتے ہوئے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ پھر اس پر یہ کہ میری قسمت بھی مجھے نچانے والی تھی، کیونکہ میری قسمت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو میں اس گھر میں کیوں آتی؟ اس گھر میں ظلم کی کئی داستانیں لکھی گئی تھی۔ میری ایک جیٹھانی تھی اور ایک دیورانی بھی۔ ان کی کہانی جب میں نے سنی تو میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اب میری بھی کہانی بننے والی ہے۔ میری جیٹھانی کو میرا جیٹھ اپنی پسند سے لے کر آیا تھا اور یہ اس گھر میں بہت بڑا گناہ تھا، پھر بھی میری ساس نے اسے قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن اس پر بد کرداری کا الزام لگایا، پھر بھی میرے جیٹھ نے اس کے ساتھ ہی زندگی گزاری۔ ان کے ہاں پہلے ہی سال میں بیٹا ہوا، پر میری ساس کو کوئی خوش نہ کر سکا۔ انہوں نے اس پر بہت ظلم کیا، اس سے سارے گھر کے کام کروانے لگی، روزانہ ایسے ایسے کام کرواتی جن کو کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، اس کی کسی بات سے خوش نہ ہوتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتی رہتی، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر الگ ہونے کی بات کر دی تو اس بات کو میری ساس نے اس کا گناہ بنا دیا اور اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد سے ہی نکال دیا، اور اس سے کہا کہ اب اپنی بیٹی کو بھی اٹھاؤ، اپنے بیٹے کو بھی، اور اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے 2 بچے تھے، وہ دونوں اب الگ رہتے تھے۔ وہ میری شادی میں بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے تو شادی کے بعد ہی پتہ چلا کہ میرے شوہر کا کوئی بڑا بھائی بھی تھا۔
میرے شوہر کو اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت تھی، وہ اسے بہت مانتا تھا، اس کی طرح ہی بننا چاہتا تھا۔ اور میرے شوہر نے جب مجھے یہ کہانی سنائی تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بھائی کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ میری ساس جس کا پورے خاندان پر روب ہے، صرف گھر پر نہیں بلکہ اپنے سسرال اور اپنے میکے میں بھی انہوں نے سب سے کہہ کر بھائی کا بائیکاٹ کروایا۔ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، پورے خاندان سے کوئی بھی نہیں جاتا ہے سوائے میری بھابھی کے ماں باپ کے۔ لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، بیچارے غریب سے ہی ہیں، پر پھر بھی بس وہی ان کی مدد کرتے ہیں، اور پورے خاندان میں سے کوئی بھی ان کے گھر نہیں جاتا، چاہے کوئی خوشی کی خبر ہو یا بری خبر ہو۔ پچھلے دنوں میری چھوٹی بھتیجی بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن پورے خاندان سے کوئی بھی نہ گیا، یہاں تک کہ وہ بیچاری وینٹیلیٹر پر پڑ گئی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا آپ بھی نہیں گئے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ میں جاتا؟ امی مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں نے کہا، اتنا ڈرتے ہیں آپ امی سے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو امی کی پرسنالٹی ایسی ہے، اوپر سے انہوں نے ہمیں بہت مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ میرے بابا کو تو نشے کی لت پڑ گئی تھی، انہوں نے تو آدھی زندگی اسی طرح گزار دی، اب کہیں جا کے ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن اب ان کے اندر نہ طاقت ہے نہ ہمت، بس ایک پینشن ہی آتی ہے۔ باقی سارا کاروبار میری ماں نے سنبھالا، سارے گھر کو باندھ کے رکھا ہے، 2 گھر بنائے ہیں، ایسے میں ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری جائیداد بھی تو انہی کے نام ہے نا ابھی، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ اس گھر کو وہ چلاتی ہیں، میری شادی کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور وہ سب کو کنجوسی میں نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ میری ساس کنجوس بالکل بھی نہیں تھی، گھر میں روز گوشت وغیرہ پکتا تھا، سب کے کپڑے بنتے تھے، اگر کوئی چیز مانگ لیتا اور واقعی اس کی ضرورت ہوتی تو وہ لے کر ضرور دیتی تھی۔ میرے کمرے میں ایک جگہ خالی تھی جو بہت ہی بری لگ رہی تھی، میرا جتنا سامان تھا وہ پورا ہو گیا تھا، پر یہ جگہ فل نہ ہو سکی، تو میری ساس نے اپنے پیسوں سے مجھے ایک دیوان سیٹ لے کر دیا تھا اور وہاں پہ رکھ دیا تھا۔ جو بات جائز ہوتی تھی وہ کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے مظالم اتنے تھے کہ یہ اچھائی آٹے میں نمک برابر بھی نہیں تھی۔ میری دیورانی کے ساتھ تو انہوں نے بہت ہی برا کیا۔ میرے چھوٹے دیور نے جلدی شادی کروا لی کیونکہ اسے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی کام کرنے والی عورت تھی، اس کی اپنی نوکری تھی، وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بچے پیدا نہ ہوں تو وہ کوئی دوائی کھا رہی تھی۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو میری ساس نے زیادہ شور نہیں مچایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی، اگر وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ میری ساس نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا کیوں نہیں، ان کو غصہ کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے ایک دن میری دیورانی کو اپنے ساتھ لیا اور ہسپتال چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اکیلی نہیں جا سکتی، ہسپتال میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ لیکن جب واپس آئی تو میری دیورانی بیمار تھی، سانس نہیں۔ اس کو 2-3 دن کے بعد ہوش آیا تو اس نے فوراً ہی کہا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کچھ کروایا ہے، اس نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے۔ بات پہلے تو عورتوں میں تھی، لیکن جب مردوں میں آئی تو پتہ چلا کہ میری ساس نے دیورانی کا پکا والا ہی آپریشن کروا دیا، اور اب وہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس کو بانجھ بنا ڈالا۔ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ خود بھی تو یہ 3 سال سے بچے نہ پیدا کرنے کی دوائیاں کھا رہی تھی، تو میں نے اس کا کام آسان کر دیا۔ اس کے بعد چھوٹے بیٹے نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اس عورت کو لے کر وہ بھی سائٹ پر ہو گیا۔ اب صرف میں ہی تھی اور یہ سارا بوجھ مجھ پر ہی تھا۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کتنی زیادہ خطرناک تھی، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس نے میری دیورانی کو دھوکہ دیا، اسے اپنے ساتھ لے گئی، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروا دیا۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور بڑا آپریشن کروا کے بچے دانے کی طرف جانے والی نالیوں کو بند کروایا جائے تو ان کو کھولا بھی جا سکتا ہے۔ سنا ہے کہ دیورانی نے بہت زیادہ پیسے بھرے اور بہت مشکل اور تکلیف کے بعد اس نے ایک نالی کھلوا لی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اولاد دی اور ایک ساتھ ہی 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ لیکن اس کے بعد سے ابھی تک اس کے ہاں پھر سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو اولاد مل گئی، نہیں تو میری ساس نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں اپنی ساس سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے، ابھی میرے ہاں کوئی امید نہیں تھی۔
وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ باقیوں نے تو پہلے مہینے میں ہی خبر سنا دی تھی اور اس نے ابھی تک نہیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو 3 مہینے کیا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور مجھے امید مل گئی۔ میں بہت خوش تھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے بہت برا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیاں تو ماں باپ کے خرچے کروانے کے لیے دنیا میں آتی ہیں، ہمیں تم سے بیٹے کی امید ہے، ہمیں بیٹا پیدا کر کے دو۔ ایک بیٹی ہو گئی خیر ہے، لیکن اب آگے بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں دوسری دفعہ حاملہ ہوئی تو مجھے پھر سے پتا چلا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، کیونکہ میری طبیعت بالکل پہلے جیسی ہی خراب ہو رہی تھی اور میں نے چپکے سے ڈاکٹر سے پوچھ بھی لیا تھا۔ اس نے بھی بتا دیا۔ وہ پہلے مجھے نہیں بتا رہی تھی، پر میں نے اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ بھی میرے درد کو سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ اس دفعہ بھی آپ کی بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر نے کہا کہ بس پھر دعا کرو، اب تمہاری زندگی کا فیصلہ امی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، آپ کچھ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس بیچ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ سب الگ تھا۔ گھر کے کام مجھ پر ڈالے گئے تھے، باتیں مجھے سنائی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تانے دیے جاتے تھے، میرا احساس تک نہ کیا جاتا تھا۔ اور اوپر سے یہ کہ دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو میری ساس نے تو کہہ دیا کہ میرا بس چلے تو میں اس بچی کو گھر نہ لے کے جاؤں، کسی اور کی گود میں ڈال دوں۔ لیکن میرا شوہر اتنا بھی برا نہیں تھا، اس نے کہا کہ امی میری اولاد ہے، پر بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں پورا دن روتی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسے کرتی رہیں گی، اپنی بہو کی زندگی حرام کرتی رہے گی اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ابھی میرا ایک اور دیور بھی تھا، اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ تو شادی کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں پہلے کچھ بن جاؤں اور اس کے بعد اس قابل ہو جاؤں کہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھا سکوں تو پھر شادی کروں گا اور اپنی بیوی کو شادی کے پہلے دن سے ہی الگ رکھوں گا۔ اس کی یہ بات میری ساس کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، لیکن مجھے اس کی سوچ بہت اچھی لگتی تھی۔ کاش میرے شوہر کی بھی ایسی سوچ ہوتی، پر میرا شوہر تو کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ سب سے چھوٹا جیور جو تھا، اس نے عقل پکڑ لی تھی۔ اس نے دیکھا ہوگا نا کہ باقی بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی ایسی سوچ کا مالک تھا۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ کبھی تو میری ساس کو عقل آئے گی، کوئی تو ہوگا جو اس کو احساس دلائے گا کہ جو یہ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس کی اپنی 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس کی بیٹیاں اس نے بڑی ہی چالاکی سے بہت اچھے اچھے گھروں میں بیاہ دی تھیں۔ وہاں پر نوکر چاکر تھے، شوہر ان کے ایسے تھے کہ بیٹیوں کی بات ہی سنتے تھے، اور یہاں پر ہمارے شوہر ایسے تھے کہ ہماری جائز بات بھی نہیں سنتے تھے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب اس عورت کا مکافات عمل ہوگا، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ہاں تیسری بیٹی ہی پیدا ہو گئی۔ اس دفعہ تو میں پتھر ہو گئی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا کروں، میری اولاد ہے، پھینک تو نہیں سکتی ہوں اس کو۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے بیٹے سے بات کریں۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری گود میں میری تیسری بچی تھی۔ میں ابھی ہسپتال سے گھر آئی تھی اور میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے تجھ سے بیٹے کی امید کی، لیکن تیرے جیسی عورت بیٹا پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تیرا اپنا بھی تو کوئی بھائی نہیں ہے نا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں تجھے 3 موقع ہی دے سکتی تھی، وہ میں نے دے دیے۔ میرے دل میں ایسے جواب آ رہے تھے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ کون ہوتی ہیں موقع دینے والی، اپنے آپ کو ہماری قسمت کا خدا سمجھ بیٹھی ہیں کیا؟ پر میں خاموش ہو گئی اور اپنی تیسری بچی کو گلے سے لگائے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر کو کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ اس کے 2 بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ اگر برا ہوا تو وہ کم سے کم اپنی بیویوں کو لے کر سائڈ پر تو ہو گئے۔ ان کے اندر اتنی ہمت تو تھی، چاہے وہ جس بھی حال میں تھے، چاہے خاندان والے ان کو بلاتے نہ تھے، لیکن وہ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو تھے، سکون میں تو تھے۔ یہاں تو میرا جینا حرام ہو چکا تھا۔ کہنے کو میں اس گھر کی بڑی بہو تھی، کیونکہ میری جٹھانی کے بعد میں ہی بڑی تھی، لیکن اصل میں میری حالت کیسی تھی کہ آج میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس گھر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اور آپ کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ آپ بھی اس میں برابری کے حصے دار ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں اپنے باقی بھائیوں کی طرح کوئی اچھی نوکری نہیں کرتا ہوں کہ میں تمہیں الگ گھر میں رکھ سکوں، اور پھر ہم بھی چلے گئے تو امی کے ساتھ کون رہے گا؟ چھوٹا بھائی تو شادی سے پہلے ہی الگ ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے۔
میں نے کہا کہ اگر امی کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری یہ زبان سب کچھ برباد کر دے گی، خاموش ہو جاؤ، اتنی بیٹیاں پیدا کی ہیں تم نے۔ میں نے کہا میں نے نہیں، آپ نے پیدا کی ہیں۔ بیٹیاں مرد کے نصیب سے ہوتی ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، میں نے صرف ان کو پیدا کیا ہے، یہ آپ کے نصیب سے ہمیں ملی ہیں۔ اب آپ کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ باتیں اس گھر میں نہیں چلیں گی، ایسی باتوں سے گھر میں کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرو اور اب دیکھو کہ تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور اگر انہوں نے مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیا تو تب آپ کیا کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو امی کہتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ کچھ نہ کرتا۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آج میں نے دل سے اپنی ساس کو بد دعا دی اور میں نے کہا کہ آپ کا غرور مٹی میں مل جائے اور آپ کو احساس ہو کہ جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے وہ برا کیا ہے، آپ کو سزا ضرور ملے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی۔ میرے شوہر کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور وہ 3 بیٹیوں کا باپ تھا، اس لیے اسے اتنی جلدی کوئی رشتہ ملنے والا نہیں تھا۔ میری ساس اب دوسری شادی کروا سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی، پر میرے دل سے میرے شوہر کی چاہ نکل چکی تھی۔ جس آدمی کو میرا خیال ہی نہیں، اس کے ساتھ رہ کر کیا کرنا؟ بس بچوں کی خاطر گزارا کرنے کو تیار تھی۔ اتنا ظلم برداشت کر لیا تھا کہ اب کچھ برا ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ جو آپ کی امی چاہتی ہیں آپ ماں بیٹا مل کر کر لیں۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر ڈال دیا ہے، وہی میرا انصاف کرے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی، لڑ سکتی تھی، جھگڑ سکتی تھی، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا اور میں دیکھوں گی کہ میرا انصاف کیسا کرتا ہے۔ میری ساس کی ساتھ والوں کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ وہ ہمارے پڑوسی، میری ساس نے اس عورت کو کہا کہ وہ میرے شوہر سے شادی کر لے اور اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ اس عورت کے بچے بھی تھے، اس کے 3 بیٹے تھے۔ سنا تھا کہ یہ عورت بہت زیادہ عجیب سی تھی۔ اس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان دونوں شادیوں سے ہی اس کو صرف بیٹے ہوئے تھے، لیکن وہ ان لوگوں نے رکھ لیے تھے، یعنی اب تک یہ 9 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لیے میری ساس نے اس کو چنا تھا۔ میری ساس کے دماغ میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ بیٹا صرف عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بار بار بیٹے ہی پیدا کرتی ہے، اور یہ عورت اس چیز کی زندہ مثال تھی۔ پر یہ سب کچھ اتفاق تھا۔ وہ 3 مردوں سے شادی کر چکی تھی اور تینوں سے ہی اس کو بیٹے ہوئے تھے، اس لیے میری ساس نے اسے کہا کہ وہ کسی طرح میرے شوہر سے شادی کر لے، پر وہ عورت بڑی چالاک تھی۔ ظاہر ہے 3 شادیاں کر چکی تھی، 3 مردوں کو دیکھ چکی تھی، 3 گھر بتائے تھے۔ اس نے اس سے کہا کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، تو میری ساس نے کہا کہ جو مانگو گی میں دوں گی۔ اس نے بہت سارے زیورات کا مطالبہ کیا۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دوں گی، اور ہر بیٹے پر اس سے بھی زیادہ دوں گی، بس مجھے 4-5 بیٹے پیدا کر کے دے دو۔ عورت مان گئی، اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ ویسے بھی وہ ان چیزوں میں ماہر تھی، اس کا کون سے پہلی یہ طلاق تھی، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کا شوہر ویسے بھی اس سے تنگ ہی رہتا تھا، بچے اس کے شوہر نے لے لیے۔ یہ کیسی عجیب عورت تھی جس کو اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں تھی۔ ایک ایسی انسان جس کے اندر فکر اور پرواہ ہی نہیں تھی، وہ کیسے رشتہ نبھاتی، کیسے ایک اچھی ماں بنتی، کیسے بچوں کی تربیت کرتی؟ عورت کا کام صرف بچوں کو پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اور طاقت یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں کچھ ناقص العقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی، اور اس بات کا جواز یہ دیتے ہیں کہ ایک عورت بے وقوف ہوتی ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو عورت کو نبیوں کی تربیت کرنے کا کام دیا گیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ نبی جنہوں نے دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا، ان کی تربیت کرنے والی عورتیں ہی تھیں۔ عورتوں کو نبیوں کی حفاظت کرنے کا کام دیا گیا، ان کو پروان چڑھانے کا کام دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ میری ساس بھی اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو برے پہ برا ہی ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بس یہی میری قسمت، اللہ نے میرے لیے خیر لکھی ہوگی۔ میں نے سب کچھ اللہ پر ڈال دیا۔ سب مجھے کہتے تھے کہ تم اتنی مطمئن کیسے ہو، اتنے بڑے گھر کی بہو، تمہارے سر پر سوتن آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
وہ تمہیں طلاق کروا دے گی اور پھر تمہاری سوتن بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، اتنی خطرناک عورت آ رہی ہے، وہ تو تمہیں اگلے ہی مہینے طلاق کروا دے گی۔ میں نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کروں گی، انہیں اپنے جیسا نہیں بناؤں گی، ظلم برداشت کرنے والا نہیں بناؤں گی۔ یہ جو میری زندگی کا مقصد ہے، سب کہتے تھے کہ تم نے ہتھیار پھینک دیا ہے، تم جنگ ہار گئی ہو۔ میں کہتی تھی ہاں اب یہی سمجھ لیں کہ میں جنگ ہار گئی ہوں، لیکن دراصل میں جنگ ہاری نہیں تھی، بلکہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس نے اسی عورت کے ساتھ میرے شوہر کی شادی کروا دی اور وہ پہلے ہی مہینے میں ماں بھی بننے والی تھی۔ میری ساس بار بار کہتی ایسی ہوتی ہیں خاندانی عورتیں، ارے ان کی تو چال ڈھال سے ہی پتہ چلتا ہے، پہلے مہینے میں ہی اولاد کی خوشخبری سنا دی اور بیٹا ہی آنے والا ہے۔ میری ساس نے ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دی، شاپنگز کرنی شروع کر دی۔ میری جٹھانی کا ایک بیٹا تھا اور دیورانی کے 2 بیٹے تھے، لیکن میری ساس ان کو اپنا وارث نہیں سمجھتی تھی، جبکہ ان کی ماؤں کے ساتھ بہت ہی برے ظلم کیے ہوئے تھے۔ وارث تو وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے ساتھ بھی رہے، جب وہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے تو وارث کیسے؟ ان 3 پوتوں کی طرف تو کبھی پیار بھری نگاہ نہیں کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہی ان کی ماؤں کو اپنے گھر میں بسا لیتی۔ اب اس عورت کے ہاں جو بچہ ہونے والا تھا اس کے لیے بڑی خوش پھر رہی تھی۔ میں بھی اسی گھر میں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، وہ کہتا تھا میں طلاق نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بچیوں سے بھی بہت پیار ہے۔ میری ساس کہتی تھی یہ جو بچیاں ہیں کل کو تمہارا نقصان کروا کر چلی جائیں گی، وہ کہتا تھا کہ اپنے نصیب کا ہی لے جائیں گی۔ وہ اچھا شوہر تو نہ صحیح لیکن اچھا باپ ضرور تھا، بس اسی بات کی راحت تھی اور اسی بات کی خوشی تھی۔ میری ساس نے مجھے اس عورت کی خدمت کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی خدمت کرنی ہے کیونکہ یہ امید سے ہے۔ ایک تو وہ میری سوتن تھی، ماں بننے والی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا، اور دوسرا میں اس کی خدمتیں کر رہی تھی۔ میرے اوپر جتنا بڑا جبر یہ لوگ کر رہے تھے اتنا بڑا تو کسی پہ بھی نہ ہوا ہوگا۔ مجھے میری جٹھانی کی کال آئی، اس نے کہا کہ یہ تم سب کیسے کر رہی ہو، چھوڑ دو اپنے شوہر کو، چلی جاؤ وہاں سے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں تمہارے بارے میں سن کر افسوس ہو رہا ہے۔ ہم تمہاری کہانیاں سنتے رہتے ہیں، پورا خاندان تمہارا ساتھ دے گا، بس تم ایک دفعہ سر اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میری دیورانی کی کال بھی آئی تو اس نے بھی کہا کہ آپ برداشت کر کے بہت غلط کر رہی ہیں، آپ کی 3 بچیاں ہیں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کا نصیب کیا ہوگا، اس گھر میں کیا تربیت ہو پائے گی۔ سارا خاندان میرا ساتھ دینے کی باتیں تو کر رہا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ آخر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میرے ساتھ اور کیا برا ہوگا، سب کچھ تو ہو چکا ہے، لیکن اصل طوفان تو تب آیا جب اس عورت کی ڈیلیوری کا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے پہلے 9 بچے پیدا کیے اور اب اس کو کیا ہو گیا۔ اس کا 15 دن پہلے ہی درد شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ابھی تک اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کا انجام تو یہ بچہ ہے جو میرے لیے بڑا ضروری ہے، میں اس کے لیے آپریشن کروا لوں گی۔ آپریشن ہوا اور بچہ پیدا ہونے کی آواز بھی آئی۔ یہ لوگ مجھے بھی ساتھ لے کر گئے تھے کیونکہ میں تو اپنی سوتن کی نوکرانی جو ٹھہری۔ میرے ہاتھ میں اس کے بچے کے سامان اور کپڑے تھے۔ بچیاں میں نے اپنی امی کے گھر چھوڑی تھیں، ابھی سے ہی ان کی فکر ہو رہی تھی کہ رات میں وہ اکیلی کیسے سوئیں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے میری ساس کو آ کر کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ پہلے مجھے میرا پوتا دے، تم ضروری بات بعد میں کر لینا۔ اس نے کہا کہ بات بڑی ضروری ہے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ کوئی اور ہی بات ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ بچہ میری ساس کی گود میں آ گیا، پر میری ساس خاموش کھڑی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہی تھی۔ بچے کو گھر پر لے آئے، وہ عورت بھی گھر آ گئی۔ میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ اس عورت اور اس کے بچے کو فوراً اس گھر سے نکالو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے جا کر بچے کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کے ہاں خواجہ سرا کی پیدائش ہوئی تھی۔ میری ساس سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ عورت بڑی چالاک تھی، اس نے نکاح نامے میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر اسے طلاق دی تو بدلے میں 80 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، اور اگر اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا خرچہ بھی مہینے کے 5 لاکھ ہوگا۔
मेरी सास उस वक्त शायद इन बातों को भूल गई थी क्योंकि वो जल्दी में थी। ये लोग बहुत बुरा फंस गए थे। उस औरत ने कहा कि ये बच्चा इसी खानदान का है। आपके खानदान के नसीब में यही बच्चा आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी सास का सारा रोब खत्म हो गया। उसको पता चल गया कि उसे उसके गुरूर की सजा मिली है। अब वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी, घर के किसी मामले में नहीं बोलती थी। इस बच्चे को भी मैं ही पाल रही हूँ क्योंकि इसकी अपनी माँ तो बिल्कुल ही उसका ख्याल नहीं करती, और डॉक्टरों से ये भी कह दिया है कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अब वो मेरे शौहर की जिंदगी में इसलिए है क्योंकि मेरे शौहर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे तलाक देकर फारिग कर सके। मेरा शौहर ना इधर का रहा ना उधर का, और उसकी यही सूरत हाल है। बस इस घर में मैं इन चारों बच्चों को पाल रही हूँ और उनकी तरबियत का अज़्म अपने दिल में लिए बैठी हूँ।